ندیم رضا کا سلام۔ گلگت بلتستان کے انتخابات ہو چکے، لیکن 15 نومبر گزر گئی، مزید دن گزر رہے ہیں، لیکن انتخابی نتائج پورے ابھی تک نہیں آ پا رہے ہیں۔ اور پھر جن حلقوں کے انتخابی نتائج آ چکے ہیں ان پہ بھی دھاندلیوں کا الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ پھر الیکشن بوتھ سے جو ووٹ تھے وہ باہر سڑک پہ بھی پڑے ہوئے ملے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں وہاں چل رہی ہیں، جس کے خلاف احتجاج کا سلسلہ ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے سے تیسرے، اور پورے گلگت بلتستان میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں، جہاں جہاں پیپلز پارٹی، نون لیگ یا آزاد امیدوار وہ بھی احتجاج کریں۔ اب صورتحال اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ انتظامی امور دیکھنے کے لیے، وہاں کے یہ نقص امن کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے فوج کو طلب کر لیا گیا ہے۔ تو یہ صورتحال یعنی کہ سنگینی کا احساس دلا رہے ہیں کہ حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں فوج طلب کی گئی ہے۔ تو اور اگر ابھی بھی صورتحال کنٹرول نہیں کی جاتی، جو 22 نومبر کو انتخاب ہونا ہے، جعفر شاہ کی نشست پہ انتخاب نہیں ہو سکا تھا ان کے انتقال کی وجہ سے، اور ایک اور حلقے میں انتخاب ہے، اسی کشیدگی کو دیکھتے ہوئے فوج طلب کی گئی ہے۔ اچھا، میں نے وہاں کے مقامی صحافی ہیں ان سے بات کی ہے، کیونکہ وہ بالکل قریب سے دیکھ رہے ہیں، تو ذرا ان کا بھی نقطہ نظر سن لیں آپ۔ جی، گلگت بلتستان الیکشن 15 نومبر کو منعقد ہوئے تھے، اور اس کے بعد ابھی تک سرکاری نتائج جو ہیں وہ نہیں آ سکے ہیں کسی بھی حلقے سے۔ خاص کر یہاں گلگت کا جو حلقہ 2 ہے، اس میں جو اختلاف پیدا ہوا اور رزلٹ جو متنازع بن چکا تھا، اس رزلٹ کے متنازع بننے کے بعد دیگر حلقوں سے بھی، دیگر اضلاع سے بھی جو ہے وہ خدشات سامنے آنے لگے ہیں، تحفظات سامنے آنے لگے ہیں۔ اور آج تیسرا دن ہے الیکشن ہونے کے بعد، 3 دن گزر چکے ہیں، اور ابھی تقریباً رات کے 8 ساڑھے 8 بج رہے ہیں۔ اس وقت تک سرکاری طور پہ کسی بھی کینڈیڈیٹ کی کامیابی اور ناکامی کا اعلان نہیں ہو سکا ہے، اور پوسٹل بیلٹ پیپر کی کاؤنٹنگ بھی نہیں ہو سکی ہے، اور اس طرح کا کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا ہے، جس کی وجہ سے عوام میں بے چینی بڑھ رہی ہے اور بے تابی بڑھ رہی ہے۔ خاص کر گلگت کے حلقہ نمبر 2 کے متعلق لوگ انتہائی جو ہے وہ بے چین ہیں، خاص کر پی ٹی آئی کے کارکن اور پیپلز پارٹی کے کارکن۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ سیکیورٹی رسک پیدا ہوا ہے گلگت میں اس وقت۔ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ آج 2-3 دن سے احتجاج بھی تھا، لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، ٹائر جلائے، مختلف رکاوٹیں کھڑی کیں، بازار بند کرائے گئے، مارکیٹیں بند کرائی گئی، اور آج بھی کافی کثیر تعداد میں ڈی سی آفس کے سامنے اور شہر میں بھی لوگ جو ہے وہ جمگٹھے جمع ہوتے رہے، لوگ جمع ہوتے رہے ہیں، اور ڈی سی پر بھی، انتظامیہ پر بھی، اور الیکشن کمشنر پر بھی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ فی الفور جو ہے نتائج کا اعلان کریں۔ لیکن یہ ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس میں رزلٹ کی اناؤنسمنٹ میں کیوں تاخیر کی جا رہی ہے۔ تو اس کی وجہ سے کافی جو معاملات ہیں وہ کشیدگی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آج ہوم ڈپارٹمنٹ نے جو ہے وہ پاک آرمی کے جوانوں کو بھی بلانے کا فیصلہ بھی کیا ہے، اور اس فیصلے میں یہ چیزیں، یہ بات کہی گئی ہے کہ دیمر میں جو حلقہ ہے اس میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور خاص کر گلگت کا جو حلقہ نمبر 3 ہے اس میں بھی الیکشن کرائے جانے ہیں۔ تو یہاں اس ماحول کے لیے، اس الیکشن کے انعقاد کے لیے انتہائی سیکیورٹی سخت کی جا رہی ہے، اور ابھی کے جو صورتحال ہے اس کے پیش نظر میرے خیال میں یہ خدشہ ظاہر ہو رہا ہے، یہ خدشہ سمجھا جا رہا ہے کہ آنے والے جو الیکشن ہے جو 2 حلقوں میں کرائے جا رہے ہیں اس میں زیادہ لوگوں کے تحفظات سامنے آ سکتے ہیں، یا کوئی حالات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں، یا کوئی بدامنی کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بچاؤ کے لیے، امن کے قیام کے لیے جو ہے وہ پاک آرمی کو باقاعدہ طور پہ دعوت دی۔
جی دیکھیں، جنرل الیکشن کے بعد گلگت بلتستان بھر میں مجموعی طور پر حالات پرامن رہے، لیکن حلقہ نمبر 2 گلگت کی وجہ سے یہاں پہ جو ہے حالات کشیدگی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ نیم فوجی دستے یہاں شہر میں حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے منگوائے گئے ہیں۔ آج بھی پاک آرمی کے جوانوں نے شاہین ہوٹل کے سامنے کارکنوں کا جو جشن منانے کے لیے تیاری کی گئی تھی، روڈ بلاک کیا گیا تھا، اس کو کلیئر کر دیا گیا ہے۔ جو سیال کے تمام جو حساس جو ادارے ہیں ان کی سیکورٹی کو بھی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ سرکاری عمارات پر پولیس کی نفری تعینات کی گئی ہے۔ حلقہ نمبر 3 کی بات کی جائے تو وہاں پہ 22 نومبر کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ وہاں جو ہے پاک فوج سیکورٹی کے لیے پاک فوج طلب کی گئی ہے، اور دیامر میں خواتین کا پولنگ اسٹیشن ہے حلقہ نمبر 3 میں، تو وہاں بھی جو ہے پاک فوج کی سیکورٹی کے لیے مدد طلب کی گئی ہے۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ گلگت شہر کے اندر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اپنے اپنے امیدوار کی جیت کے لیے پر امید ہے، وہ جشن بھی منا رہے ہیں۔ وقتاً فوقتاً وہ احتجاج کے لیے سڑکوں پہ بھی نکل رہے ہیں اور جشن بھی منا رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ اس طرح کی ایک صورتحال یہاں پہ ہے۔ مجموعی طور پر حالات تو پرامن ہیں، لیکن جو جیت کی جشن مناتے ہوئے جو ہے گزشتہ دنوں پیپل پارٹی سیکریٹریٹ میں ایک نوجوان کی شہادت ہوئی، وہ ایک افسوسناک واقعہ وہاں پہ پیش آیا، اور اس کے بعد جو ہے حالات دوسری طرف رخ اختیار کر سکتے تھے، لیکن یہاں کے مقامی رہنماؤں نے اس پر بھی جو ہے کنٹرول کر لیا۔ خوشائن بات یہ ہے کہ دونوں طرف سے احتجاج بھی ہو رہے ہیں، جشن بھی منا رہے ہیں، لیکن کوئی بھی اس وقت کوئی ہنگامی صورتحال اب تک پیش نہیں آئی ہے۔ تاہم اس سے قبل سیکورٹی کے بھرپور انتظامات کرتے ہوئے پاک فوج کی مدد بھی طلب کی گئی ہے۔ زمینی حقائق آپ نے سنے، جو رپورٹر دن بھر یہ وہاں خبروں کی تلاش میں رہتے ہیں اور رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں چیزیں سارے، یہ ان کے نقطہ نظر ہے کہ وہاں حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی کے تیسرے انتخاب تھے۔ جو پہلے انتخاب ہوئے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی، انہیں اکثریت ملی۔ اچھا، اس وقت بھی اتنا شور شرابہ نہیں تھا، پھر نون لیگ کی حکومت آئی مرکز میں، تو وہاں بھی ان کی حکومت بنی، انہیں بھی میجورٹی ملی۔ لیکن یہ اس دفعہ جو تیسرے انتخابات ہوئے ہیں، اس میں کسی جماعت کو واضح اکثریت نہیں مل سکی۔ تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس قسم کے انتخابات ہوئے ہیں وہاں، جس پہ ہر کوئی ایون حکمران جماعت بھی کہہ رہی ہے کہ ان کی توقعات سے کم انہیں سیٹیں ملی ہیں۔ اور دیکھیں، آزاد امیدوار یعنی کہ دوسرے نمبر پر وہاں آتے ہیں، 9 پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی مزید بھی سیٹوں کے اوپر وہاں پہ لڑائی چل رہی ہے۔ تو جہاں یعنی کہ جیتنے والا خوش نہیں، ہارنے والا خوش نہیں، اور وہاں کے عوام خوش نہیں، تو کچھ تو ہے۔ اس طرف ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ گلگت بلتستان یہ سندھ، پنجاب، بلوچستان یا کے پی نہیں ہے، اس پر دنیا بھر کی نگاہیں مرکوز ہیں۔ سی پیک بھی ہے، پھر جو دشمن ملک کے ساتھ سرحدیں ملتی ہیں ہماری، پھر وہاں دشمن کے بھی ایجنٹ اعلی کار وہاں موجود ہو سکتے ہیں، پہلے بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ ہم نے اگر صورتحال کو درست سمت میں نہیں دیکھا، انہیں یعنی کہ کسی قسم کی یعنی کہ سیاسی مداخلت یا اپنے ذاتیات کو ہم نے ایک طرف نہ کیا، نیشنلزم کو ہم نے نہ دیکھا، اور اس سنگینی کو محسوس نہ کیا کہ دشمن کے ایجنٹ ان مظاہرین میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ بڑا باریک نقطہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے دیکھا ماضی میں بھی لوگ، ایک گینگ پورا پکڑا گیا تھا جو جی بی میں رہ کے بڑے خلاف کام کر رہا تھا۔ تو ہم کیوں ان واقعات کو ہوا دے رہے ہیں اور دشمنوں کو موقع فراہم کر رہے ہیں کہ وہ ان صفوں میں گھس کے اپنی شرانگیزی کر سکے؟ تو ابھی بھی وقت ہے، 22 نومبر دور ہے، اس سے پہلے ہمیں اس طرح کا لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے کہ حالات مزید خراب نہ ہوں اور بہتری کی جانب آئیں، اور جو حکومت سازی ہو اس میں بھی دوسروں کا خیال رکھا جائے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔